المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ چوتھے پارے کا چھٹا رکوع ہے۔ چوتھے پارے کا چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ یہ رکوع بھی ہے، اگلا رکوع بھی ہے، شاید اس کے بعد بھی۔ یہ غزوہ احد کے پس منظر میں ہی ہے۔ یعنی غزوہ احد میں جب درے پر موجود لوگوں نے ایک اپنی سوچ کی وجہ سے اس درے کو چھوڑ دیا، انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں متعین فرمایا تھا، اب مسلمانوں نے جنگ جیت لی ہے، اب یہاں پر رکنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کی ایک سوچ کی یعنی سوچ مبنی بر ثواب نہیں تھی، تو انہوں نے درے کو چھوڑا، تو جس کی وجہ سے پھر جنگ کی حالت بدل گئی اور خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں تھے انہوں نے حملہ کیا اسی درے سے، اور مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، کم و بیش 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اچھا، اب یہ جو افواہ تھی اس سے صحابہ کرام میں دو قسم کی چیزیں پیدا ہوئیں۔ ایک چیز یہ تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے، آپ شہید ہو گئے، تو پھر ہم اس دنیا میں رہ کے کیا کریں گے؟ آؤ ہم بھی لڑتے ہیں، ہم بھی شہید ہوتے ہیں، سرکار کے بعد ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اور اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو زندہ ہے، اور جس مقصد کے لیے سرکار شہید ہوئے ہم بھی اسی مقصد کے لیے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ جو یعنی ایک رویہ تھا، یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایسے اور صحابہ کا تھا، لیکن اکثر جو لوگ تھے یہ خبر سن کر وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے یعنی ان کے دلوں پر ایک کمزوری سی طاری ہوگی کہ سرکار شہید ہو گئی، اتنا بڑا صدمہ، یعنی اس کی وجہ سے ان کے وہ جو اس پہلے استقامت تھی، وہ جو صبر و استقامت تھی، وہ اس طریقے سے باقی نہ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات طیبات کو اس پس منظر میں نازل فرمایا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک طبیعی سی بات ہے، یعنی اگر کسی بندے کی کوئی محبوب شخصیت فوت ہو جائے تو اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے، اور صحابہ کرام کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنی محبت تھی اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک طبیعی سی چیز تھی، اور یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس پس منظر میں بہت سی چیزوں کو بیان فرمایا۔ پہلے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، ما نافیہ ہے، جب ما کے بعد الا آ جائے تو ما نافیہ ہوتا ہے، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول، مگر ایک رسول، یعنی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا تھا کہ لوگوں میں خدا ہوں، اور کبھی مجھ پر مجھ پر موت طاری نہیں ہوگی؟ حیات النبی کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ انبیاء جو ہیں وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں چلنا پھرنا اور اس سے چلا جانا جو ہے اس کو موت کہا جاتا ہے۔ وہ یہ حیات النبی کے منافی نہیں ہے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا تھا کہ میں نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہیں، تو پھر اگر بالفرض آپ شہید ہو بھی گئے تو اس میں تمہیں اس طریقے سے ایک اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سے رسول پہلے بھی دنیا سے آئے اور دنیا میں آئے اور چلے گئے، تو اگر سرکار بھی چلے گئے دنیا سے تو تمہیں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ تمہیں سرکار کے مشن کے لیے ڈٹ جانا چاہیے۔ یہ بات میں آپ سے بارہا کہتا رہتا ہوں، اور یہ عقیدے کی بات ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ عصمت شرط نبوت است، عصمت نبوت کی شرط ہے۔ جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا، جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، صحابہ کرام کی تربیت کی ہے سرکار نے۔ صحابہ کرام سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو درست نہ ہو، لیکن صحابہ کرام نے اس کی اصلاح کی، اور اس مقام پر ہر صحابی پہنچا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہر صحابی جو ہے اس کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی تربیت کے مراحل ہیں، اس کو اس پس منظر میں لینا چاہیے۔ اگر ایک بندے کی سوچ ہی منفی ہو، وہ ایک لا علاج مریض ہے، لیکن جو بندہ اس پس منظر کو سمجھے گا انہیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی جسے وہ بہت بڑی دلیلیں سمجھتا ہے۔ تو فرمایا وما محمد الا رسول، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ ہوں، اور میں کبھی یہ تو آپ کبھی ان کی دیکھیں ہسٹری دیکھیں، یہ باطنیہ اور ایسے فرقوں کی، یہ تو اپنے اماموں کے بارے میں بھی موت کے قائل نہیں ہیں، جبکہ قرآن کریم اس چیز کی تائید نہیں کرتا۔ فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، قد یقیناً خلت گزر گئے، من قبل ہی اس سے پہلے، یعنی مرجع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یعنی سرکار اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بہت سے اللہ کے رسول گزر گئے۔ قد خلت تحقیق گزر گئے، من قبل ہی آپ سے پہلے، الرسل بہت سے رسول، مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بہت سے رسول آئے اور وہ دنیا سے چلے گئے، آنکھوں سے غائب ہو گئے مادی طور پر، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس میں کون سی ایسی تعجب کی بات ہے، یا کون سی ایسی ہمت ہارنے کی بات؟ تو نے مجھے پہلے دیا تھا، ہمت ہارنے کی بات ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قد خلت یا قد ماتت من قبل الرسل، پہلے بھی سارے رسول فوت ہو گئے۔ اس سے جو قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول جو ہیں وہ گزر گئے، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کہتا ہے سب رسول چلے گئے، اور تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں مانتے ہو کہ آسمانوں پر زندہ ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا قد خلت من قبل، خلا کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا۔ ایک بندے کی موت واقع ہو جائے وہ بھی لوگوں سے الگ ہو گیا، ایک بندے کو آسمان پہ اٹھا لیا جائے وہ بھی لوگوں سے الگ ہو گیا، تو خلا تو دونوں کو شامل ہے نا۔
قرآن کریم میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیاطین کے ساتھ الگ ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں. تو خلو کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ جب وہ اپنے شیاطین کے ساتھ مر جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں. تو خلو کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا. اس سے حضرت عیسیٰ کی آیات جو موت ہے وہ ثابت نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانی ہے. ان کی پیدائش، ان کا رفع آسمانی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اور رسول کریم علیہ السلام نے وضاحت فرما دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ آسمانوں پر زندہ ہیں، قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، دجال کو وہ قتل کریں گے. تمام چیزیں بیان کر دی گئیں. جو بھی بندہ صریح احادیث کو چھوڑے گا اور اپنی من مانیاں کرتے ہوئے دلیل گھڑے گا، اسے کوئی بندہ گمراہی سے بچا نہیں سکے گا. سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرما دیا ہے، بندہ اس پر ایمان لائے. قد خلت من قبل الرسل افإن مات، تو کیا حمزہ استفہام کا ہے، فا کا معنی پس، ان ہے یہ، ماتا اگر، ان کا معنی اگر، یعنی پس اگر وہ فوت ہو جائیں، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جائیں، فوت ہو جائیں، اور قتلا، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، قضیہ فرضیہ ہے، یا آپ کو شہید کر دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کے بارے میں یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھوں گا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی، سرکار وہ چند صحابہ کرام تھے جو ڈیوٹی دیا کرتے تھے، سرکار نے نکل کے فرمایا کہ چلے جاؤ، میرے رب نے میری حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے. تو یہ قضیہ فرضیہ ہے کہ اگر وہ آپ کو شہید کر دیا جائے. انقلبتم علی اعقابکم، انقلبہ پلٹنا، قلب دل پلٹنا، پلٹتا ہے، خیالات پلٹتے ہیں. انقلبتم، تم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم، اعقاب عقبن کی جمع ہے، ایڑی کو کہتی ہیں، ایڑی یعنی پاؤں کے پچھلا حصہ. تو اگر سرکار کو شہید کر دیا جائے یا آپ انتقال فرما جائیں تو لوگوں کیا تم پچھلے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ جس دین کے لیے اللہ کے نبی نے یہ مشقتیں اٹھائیں تم اس دین سے پھر جاؤ گے. ارشاد فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ومن، اور جو، ینقلب پھرے گا، علی عقبیہ، عقبن کا تثنیہ ہے، عقبین، پھر وہ نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، عقبیہ ہو گیا. جو پھرے گا اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی اگر بالفرض سرکار شہید کر بھی دیے گئے اور کوئی بندہ دین چھوڑ دے، پیچھے پلٹ جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ہرگز وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا. اللہ اپنے دین کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو اپنے دین کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ بندوں کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے دین کے سپاہی بن کے کھڑے ہوں. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی بھی گناہ جو بندہ کرتا ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مصطفی اور رسالت کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہیں. وہ خدا ہے، خدا رہے گا، مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ رہیں گے، کوئی بندہ مانے یا نہ مانے. یعنی بندے کو یہ چاہیے کہ وہ جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ پہ دین نہیں کرتا، اللہ پہ احسان نہیں کرتا، اسے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے نیکی کی توفیق دی ہے. اسے سجدہ شکر بجا لانا چاہیے. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ہرگز تم کوئی نقصان نہیں کرو گے اللہ کا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، سین جو ہے یہ ویسے مضارع کو قریب کرنے کے لیے آتا ہے اور کبھی کبھی یہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے. وہ جو ہے نا سورہ اللیل کی آیت جس میں آتا ہے کہ جس کے آخر میں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے تھے کہ ان قریب وہ اتقا دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ بڑے عرصے سے میرا دل یہ کہتا تھا یہاں کوئی مسئلہ ہے، پھر تفسیر پہ کام کرتے ہوئے جب میں یہاں پہنچا تو علامہ مظہری نے اور بھی کئی لوگوں نے لکھا کہ یہاں سین تاکید کے لیے ہے کہ جس ابو بکر نے سب کچھ قربان کر دیا ہے یقیناً اللہ اسے دوزخ سے دور رکھے گا، تو یہاں پر بھی یہ اس معنی میں ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور یقیناً یعنی ان قریب بھی ہو سکتا ہے، اس کا ترجمہ وہ غلط بھی نہیں ہوگا، لیکن مفہوم کے اعتبار سے اس کو تاکید کے معنی میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وَسَيَجْزِي، اور یقیناً بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ الشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ یہ شکر کرنے والے کون لوگ تھے؟ جو ڈٹ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر تھے نا جو درے پر متعین تھے، 50 لوگ تھے آپ جانتے ہیں، 40 نے درہ چھوڑا، اور انہوں نے کوئی سرکار کی نافرمانی کی نیت سے نہیں چھوڑا تھا، ان کی ایک اجتہادی خطا تھی، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننا چاہیے تھا، ایک اجتہادی خطا کی وجہ سے۔ جنگ ختم ہو گئی ہے، معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم یہاں کیا کریں گے؟ لیکن 10 نے کہا، سرکار نے فرمایا تھا تم نے یہاں رکنا ہے، ہم نے رکنا ہے، ہم نے رک جانا ہے یہاں پر، جو مرضی ہو جائے، سرکار کہیں گے تو میں آؤں گا، سرکار فرمائیں گے تو ہم آئیں گے، ہم رکیں گے۔ 10 لوگ تھے، یہ 10 کے 10 شہید ہو گئے تھے، اور بھی لوگ تھے، یہ ان کا ذکر ہے۔ بس یجزی اللہ الشاکرین، کہ جن لوگوں نے اتنا صدمہ برداشت کیا اور پھر سرکار کے مشن کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، اللہ انہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے، لِنَفْسٍ، کسی نفس کے لیے، کسی جان کے لیے، ان تموتا، کہ وہ مرے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، یعنی جو بھی بندہ مرتا ہے، فرض کریں گاڑی اوپر سے گزر گئی ہے، بندہ مر گیا ہے، تو گاڑی نے بندے کو نہیں مارا، گاڑی گزری ہے، گاڑی نے زخمی کیا ہے، روح اللہ نے قبض کی ہے یا اللہ کے نظام نے قبض کی ہے۔ یہ ایک اختلاف ہے معتزلہ اور اہل سنت کا۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اسی وقت مرتا ہے جب اس کی موت کا وقت اللہ کے ہاں آ جاتا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یعنی فرض کریں ایک بندے نے بندے کو قتل کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی عمر تو 60 سال تھی، اس نے اسے 40 سال کی عمر میں قتل کر دیا تو 20 سال جو ہیں وہ پہلے دنیا سے چلا گیا، نہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں نہیں، اللہ کے علم میں اس کی عمر ہی اتنی تھی، وہ بندہ سبب بنا ہے اس کی موت کا۔ دیکھیں نا، موت کسی کو کسی بیماری سے آ جاتی ہے، کسی اللہ تعالیٰ معافی دے ایکسیڈنٹ سے آ جاتی ہے، اس کا سبب وہ بندہ بن گیا، اس بندے کی وجہ سے اس کی زندگی کم نہیں ہوئی۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ معتزلہ کا جو نظریہ ہے وہ قرآنی آیات اس کی تائید نہیں کرتی۔ اللہ پاک نے جب بھی کوئی بندہ مرتا ہے اللہ کی اذن سے مرتا ہے، کتابا مؤجلا، کتاب مین مکتوب، لکھی گئی چیز، معجل، اجل مدت کو کہتے ہیں، مقررہ مدت تک اللہ نے جو اس کی مدت لکھ دی ہے نا، اس وقت وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے اگر بالفرض رسول کریم علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس میں شکستہ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور تمہیں اللہ کا فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا۔ کتاب مؤجلہ۔ آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْهَا، وَمَن يُرِدْ، اور جو چاہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، نُؤْتِهِ، ہم دیں گے اسے، مِنْهَا، اس میں سے۔ دیکھیں یہ جو صحابہ کرام تھے، یعنی وہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا جو مال لوٹنے کے لیے بھاگے، یہ لوٹنا نہیں تھا، یہ مال غنیمت کا معاملہ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اس لیے چلے گئے تھے اس درے کو چھوڑ کے
کہ اس وقت یہ رواج تھا کہ جس کو جو لے لیتا تھا بندہ مال غنیمت میں سے، جو چھین لیا کسی نے اس کو مل گیا۔ جنہوں نے سوچا کہ اگر ہم درے پر متعین رہے تو پھر ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، یہ غلط بات ہے۔ اس سے پہلے غزوہ بدر ہوا تھا اور مال غنیمت کے احکام نازل ہو گئے تھے۔ جو بندہ درے پر متعین تھا اس کا بھی اتنا ہی حصہ تھا، جو بندہ میدان میں لڑ رہا تھا اس کا بھی اتنا ہی حصہ تھا۔ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھی جب یہاں پر وہ بات ہی ختم ہو گئی، جنگ ہی ختم ہو گئی، اب ہم یہاں کیا کریں گے۔ ان کی اپنی سوچ تھی جو سرکار کے حکم سے مطابقت نہیں کرتی تھی، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو بندہ صرف دنیا کا اجر چاہتا ہے ہم اسے اسی میں سے دیتے ہیں۔ میں سے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بندہ اگر آخرت چاہتا ہی نہیں ہے، صرف دنیا ہی چاہتا ہے، تو اسے دنیا ملے گی، آخرت نہیں ملے گی، لیکن دنیا بھی اتنی ملے گی جتنی ہم چاہیں گے، اس کی سوچ کے مطابق نہیں، ہمارے فیصلے کے مطابق ملے گی۔ تو یہاں اس سے مراد وہ لوگ تھے جو مال غنیمت جن کا مقصود تھا، یہ منافق لوگ تھے۔ 300 منافق تو واپس آ گئے تھے نا عبداللہ بن ابی کی قیادت میں، ابھی بھی منافق تھے، اس میں بھی ایک قشیر نامی منافق تھا، اور بھی لوگ تھے۔ تو ایک عام ضابطہ بیان کیا گیا کہ جو بندہ دنیا کا طالب ہوتا ہے ہم اسے دنیا میں سے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو بندہ آخرت کا طالب ہوتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم عطا کریں گے اسے منہا، اس میں سے، یعنی آخرت کے طالب کو ہم آخرت دیں گے اور اپنے فیصلے کے مطابق دیں گے، کیونکہ بندہ تو بڑی چھوٹی چیز پر بھی کانے ہو جاتا ہے نا۔ بندے کو کیا پتہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگنا ہے، بندے کو کیا پتہ میرے رب کی کیا شان ہے، میں نے کیا مانگنا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم دیتے ہیں اس میں سے، مراد یہ ہے ہم اپنے فیصلے کے مطابق اسے آخرت میں سے حصہ دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے الشاکرین، شکر ادا کرنے والوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی تھے، قاتلا، جنگ کی، معاہو، ان کے ساتھ، ربیون، یعنی اس کا ایک مطلب ہے رب والے، رب والے، ولیکن کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ۔ اس سے مراد ہے نیک اور صالح لوگ جن کا مقصود اللہ کی ذات ہے۔ اور قرطبی یہ کہتے ہیں کہ ربیون سے مراد ہے بہت بڑا مجمع، یعنی پہلے کتنے ہی لوگ گزرے جن کی میت میں جنگ کی، یا ان کے مخلص ساتھیوں نے یا بہت زیادہ لوگوں نے۔ ربیون گروہ یا رب والے، کثیر، بہت زیادہ۔ پھر کیا ہوا؟ فما وہنوا، انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ وہن کہتے ہیں ارادے کی کمزوری، یعنی بندے نے دیکھا کہ یار ہم تو 1000 ہیں، وہ 3000 ہیں، تو بندہ اندر سے ٹوٹ جائے، اس کو وہن کہتے ہیں۔ فما وہن، انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ لما اصابہم فی سبیل اللہ، واسطے اس کے جو انہیں پہنچا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وما ضعفوا، اور انہوں نے کسی ضعف کا اظہار نہیں کیا، کہ وہ ارادے کی کمزوری تھی، یہ عمل کی کمزوری ہے۔ انہوں نے کسی یعنی ضعف کا اظہار نہیں کیا۔ وَمَسْتَقَانُوا، اور انہوں نے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی، جب وہ لڑے انہوں نے ہر طریقے سے اپنے آپ کو تیار کیا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ ڈٹ جانے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر پہلی بات یہ کہ یہ ماضی کی بات کی تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ تم سے پہلے جو انبیاء گزرے، سرکار سے پہلے جو نبی گزرے، ان کے ساتھ بھی لوگوں نے جہاد کیا اور وہ ڈٹ گئے، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اور اے لوگو، تم تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہو، جو بہترین امت ہے۔ جب وہ لوگ کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتے تو تمہیں تو اور زیادہ استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ تمہیں اللہ نے مرتبہ بڑا بلند دیا ہے، تمہیں اللہ نے شان بڑی بلند دی ہے۔
پھر فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت۔ یہاں صبر کس کو کہا گیا ہے؟ یعنی صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی طاقتور نے کسی کمزور پہ کوئی ظلم کیا، وہ کچھ کر نہیں سکتا، کہتا جی میں صبر کرتا ہوں۔ صبر کا ایک درجہ ضرور ہے، لیکن صبر اس معنی میں محدود نہیں ہے۔ صبر کا معنی ہے ڈٹ جانا، یعنی بندے کو نیند آ رہی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، وہ اپنے اوپر جبر کر کے نماز کے لیے جائے، یہ بھی صبر کرنا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ حرام کھا سکتا ہے، پھر وہ سوچے کہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دے، یہ بھی صبر کرنا ہے۔ یہاں پر صبر کسے کیا؟ استقامت کو، نہ انہوں نے ارادے کی کمزوری دکھائی، نہ عمل کی کمزوری دکھائی، نہ کسی اور طریقے سے وہ پیچھے رہے، وہ صابر ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اور جو صبر کرتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ویسے بندہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جو تمام افتد سراپا نازمی گردد نیاز، کیسرا لیلہ ہمیں نامند در سارائے من، وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وما کان قولہم، اور نہیں تھی ان کی کوئی بات، یعنی جب وہ دشمن کے مقابلے میں آئے انہوں نے کوئی بہانہ نہیں، جیسے منافقین نے کیا کہ جی وہ اتنے لوگ ہیں جی ہماری بات نہیں مانی گئی، جی جنگ سے شہر سے باہر کیوں لڑی جا رہی ہے جی۔ وما کان قولہم، ان کی اور کوئی بات نہیں تھی، الا مگر ان قالو، کہ انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لنا ذنوبنا، معاف کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہ بندے کو بزدل بناتا ہے اور ایمان بندے کو قوی کرتا ہے۔ جب وہ مقابلے میں آئے وہ سب سے پہلے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں، اور بندے کی شان ہے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو پھر بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، یہ شان ابدیت ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو۔ یعنی ہمارے لیے سے کیا مراد ہے کہ پروردگار عالم ہم پہ کرم فرما، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم پہ رحم فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اسراف کہتے ہیں زیادتی کرنا، اور ہم سے جو زیادتی ہوئی فی امرنا، ہمارے معاملے میں، یعنی ممکن ہے ہم نے جنگی منصوبہ بندی میں ہم نے کوئی کمی چھوڑ دی ہو، کوئی سامان کی تیاری میں ہم نے کمی چھوڑ دی ہو، کوئی حکمت عملی اپناتے ہوئے کوئی کمی چھوڑ دی ہو۔ بندہ جتنا بھی حکیم ہو، جتنا بھی عقل مند ہو، جتنا بھی منصوبہ ساز ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے سیدھے راستے کی دعا سدا اپنے رب سے مانگتا رہے، اور یہ بندے کی شان ہے کہ پروردگار عالم کی جو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ کوئی عام سا جملہ نہیں ہے، یہ بندہ ہر قدم پر سیدھا راستہ مانگتا ہے۔ پروردگار میں نے فیصلہ کرنا ہے فلاں چیز کے بارے میں، فلاں برادری کے بارے میں، فلاں معاملے میں، بچوں کے بارے میں، مجھے ہر قدم پر میری رہنمائی فرما، مجھے سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ یعنی ہر قدم پر بندہ جو ہے وہ اللہ کی رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، پروردگار عالم ہم سے جو ہمارے معاملے میں اسراف ہو گیا، جو بے احتیاطی ہو گئی، اسے معاف کر دے۔ پھر کیا؟ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ثبت جما دے، اقدامنا قدم کی جمع ہے ہمارے قدموں کو، کہ پروردگار عالم ہم آ تو گئے ہیں، ہمیں مادی طور پر کوئی ڈر خوف تو ہم محسوس نہیں کرتے، لیکن پروردگار ہمیں ڈٹیں گے تب جب تیرا کرم ہماری دستگیری فرمائے گا۔ وثبت، جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے بس کر دیتا ہے بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، اور یہ توحید کا تقاضا ہے اپنی ذات کی نفی کر دینا، اپنی ذات کی نفی کرنا، اور سب کچھ، اور فارمیلٹی کے لیے نہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے، اور یہ بڑی جلدی نہیں ملتی، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔
اللہ کرم فرمائے کسی کو ویسے دے دے تو اس کا کرم ہے، ورنہ یہ منزلیں بڑی مشکل سے طے ہوتی ہیں اور کوئی اللہ کے خاص بندے ان کو طے کرتے ہیں۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش دے، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں پر، نافرمان لوگوں پر، جو لوگ نافرمان ہیں ہماری مدد فرما تاکہ ہم ان پر غلبہ پالیں۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی طرف سے کمی نہیں کی تھی اور پھر اللہ سے مدد مانگی تھی۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے فآتاہم، پس اس نے دیا انہیں، فآتاہم یعنی اس نے اللہ تعالیٰ نے، پس اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، یہاں ثواب سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں کامیابی، جس مقصد کے لیے وہ نکلے تھے اس نے انہیں کامیابی دی۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور اللہ نے انہیں آخرت کا ثواب بھی کمال کا عطا فرمایا ہے، حسن ثواب الآخرہ۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ احسان کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہم نیکوکار کر دیتے ہیں کیونکہ ترجمہ تو ہو نہیں سکتا۔ ایکچولی احسان یہ ہے اخلاص کا اعلیٰ درجہ۔ جب سرکار سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اپنے رب کی عبادت اتنا ڈوب کے کیا کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ سوچا کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے، تو سامنے آ میں سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا۔ یہ جو ہے نا اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو یہاں پر محسنین کسے کہا گیا؟ جنہوں نے اللہ کی رضا پانے کے لیے پوری کوشش بھی کی اور پھر اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے بے بس بھی کیا۔ بندے کی طاقت کا راز اللہ کے سامنے بے بس ہو جانے میں ہے۔ ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ دیکھیں یہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نا، بزرگ بڑے لوگ، یہ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ بچے سمجھتے ہیں ان کا کام ہی نصیحت کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ پھر جب پانی سر سے گزرتا ہے نا پھر کہتے ہیں ہاں میرا باپ صحیح کہتا تھا، میرے استاد صحیح کہتے تھے۔ جب پانی سر سے گزر جائے پھر ماننا کمال نہیں ہوتا۔ کمال یہ ہے کہ بندہ ایک بات کو وقت پر سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اچھا اب لوگوں کی کیا سوچ تھی؟ بعض لوگوں کی، بالخصوص جو منافق قسم کے لوگ تھے اس معاشرے میں، وہ کہتے تھے یار خام خام اتنے ڈٹے ہوئے ہیں ان مشرکین کے مقابلے میں، ہمیں چاہیے کوئی بیچ کی راہ نکال لیں، کوئی درمیانی راستہ نکال لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم دین چھوڑ کے ان کے شرک کو قبول نہیں کر لو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان تطیعوا، اگر تم بات مانو گے، الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، وہ تمہیں پلٹا دیں گے، ردہ یردو پلٹا دینا، علی اعقابکم، اسی عقبن کی جمع ہے جس کا تثنیہ عقبہ تھا، اس کی جمع، تمہاری ایڑیوں کے بل، تمہیں پچھلے پاؤں پلٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم پلٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے، اپنا نہیں، اپنا نقصان، اللہ کا نہیں، اپنا نقصان اٹھاتے۔ اگر تم نے دین جوڑ دیا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، تم نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے۔ اگر تم نے ان کی بات مانی اور کوئی بندہ دین سے پھر گیا تو وہ نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹے گا۔ تو جو بھی بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ کا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کی وہ کسی کی عبادت کا استغفر اللہ محتاج ہے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ یہ جو مولا کا لفظ ہے نا یہ 17 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
اللہ انت مولانا، خدا کی قسم ایسا جملہ ہے جو بندے کو تڑپا دیتا ہے. انت مولانا، میرے رب تو ہی تو میرا آسرا ہے، تو ہی تو میرا سہارا ہے، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں. عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. ارشاد فرمایا لوگوں تم ان کی طرف کیوں دیکھتے ہو کہ ہم ان کی طرف جائیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ ملے گا؟ تمہارا آسرا تو تمہارا رب ہے، تمہارا مولا تو تمہارا رب ہے. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے. یعنی سب سے بہتر مدد فرمانے والا کا یا تو آپ یہ مطلب کر لیں کہ مادی مدد کچھ لوگ بھی کر دیتے ہیں، یہودی بھی کر سکتے تھے مسلمانوں کی مادی مدد، کچھ مدد، مطلق مدد، لیکن جیسے جب اللہ دستگیری کرتا ہے پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتا. یا یہ جو خیر کا لفظ ہے یہ کبھی کبھی آتا ہی حسر کے لیے ہے، یہ صیغہ جیسے احسن الخالقین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے خالق اور بھی ہیں اور اللہ سب سے اچھا خالق ہے. حسر کے لیے ہے کہ اللہ ہی خالق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اللہ ہی تو ہے تمہاری مدد کرنے والا، یا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. سین مضارع کو قریب کرنے کے لیے، نل کی، القا یلقی کا معنی پھینکنا، القا اسی سے القا کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کو دل میں بات ڈال دینا کہتے ہیں القا ہوا ہے. سنل کی ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی میں قلوب دل، قلب کی جو الذین ان لوگوں کے، کفر جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دیں گے؟ الروب، روب. ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے. سرکار نے فرمایا نا نصرت بالروب، کہ میری روب سے مدد کی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنا دیتا ہے کہ مادی حالات مختلف بھی ہوں تو دوسرا بندہ ڈرتا رہتا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، ہم ان کے دلوں میں روب کیوں ڈالیں گے؟ کیوں جو ڈرے ڈرے رہیں گے؟ کیوں ایسا ہوگا کہ ان کے پاس مادی طاقتیں ہوں گی لیکن ڈرے رہیں گے، ہمت نہیں کریں گے آگے آنے کی؟ بما اشرکوا، بس سبب اس کے جو انہوں نے شرک کیا تھا. یعنی شرک کے سبب ہم انہیں بزدل بنا دیں گے. اقبال نے کہا تھا ہر کے رمز لا الہ فہمیدہ است، خوف را در شرک مضمر دیدہ است. کہ جس بندے نے لا الہ کے راز کو سمجھ لیا، وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ خوف شرک میں چھپا ہوا ہے. جب ایک بندہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ سہارا کھو دیتا ہے، اصل سہارا کھو دیتا ہے. پھر پتھروں سے ڈرتا ہوں، آندھیوں سے ڈرتا ہوں، جب سے میں نے شیشے کا مکان ایک بنایا ہے. پھر بندہ ہر کسی سے ڈرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے کسی کو، پھر ان کے جوتے پھٹے ہوئے بھی ہوں، وہ شاہوں کی بڑے بڑے تاجوں کو نگاہ حقارت سے دیکھتے ہیں. جب حضرت عامر گئے تھے نا کہ کسرا ایران کے شاہ ایران کے دربار میں، بہت بڑا تاج تھا اس کا، ایسے لٹک رہا تھا سونے کا. یہ گئے، پھٹے ہوئے جوتے، پھٹے ہوئے کپڑے، گھوڑے پر سوار محمد عربی کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے لگا ہوا ہے دربار. دیکھیں نا بندہ جائے نا کسی جگہ پر ویسے ہی بندہ ڈر جاتا ہے. تو وہ گئے جناب، انہوں نے اپنا وہ نیزہ ان کی قالین میں گاڑ دیا. لوگوں نے کہا اوے تم نے بادشاہی آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. انہوں نے کہا دیکھو میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا ہے تو آیا ہوں، میری بات سننی ہے سنو ورنہ میں چلا جاتا ہوں. بادشاہ نے کہا تم کیا چاہتے ہو، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دے دیں. یہ جو بہادری ہوتی ہے نا یہ ایمان سے آتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا بما اشرکوا باللہ،
ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا تھا. اس وجہ سے، شرک کی وجہ سے ہم انہیں بزدل بنا دیں گے. آپ نے دیکھا احد میں کیا ہوا جناب، کہ جنگ بظاہر وہ جیت گئے مشرکین، جب دوبارہ معاملہ بنا. اور مورخین کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمت کرتے تو ممکن ہے وہ مدینہ منورہ میں جا کر کوئی لوٹ پھوٹ کرتے یا مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیتے. بہت سے امکانات تھے، لیکن جنگ بھی جیتے ہیں، بھاگے بھی وہ ہیں. مسلمانوں نے اتنا نقصان اٹھانے کے بعد ہمراہ الاسد تک ان کا تعاقب کیا. ابو سفیان نے پھر کچھ سازشیں کی لیکن بے بس ہو گیا. یہ وہ رعب تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں نا، مقرب بندے، وہ بڑے شفیق ہوتے ہیں، بڑے خلیق ہوتے ہیں، لیکن ان سے بات کرنی آسان نہیں ہوتی. یہ سرکار کا فیض ہوتا ہے ان کو ملا ہوا. جو سرکار کی اللہ نے رعب سے مدد کی ہے نا، وہ سرکار کے غلاموں کو بھی اس کا فیض ملتا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. ما لم ينزل بہی سلطانہ، ما اس چیز کے بارے میں، لم ينزل جو نہیں اتارا بہی اس کے ساتھ، سلطانہ کوئی دلیل، یعنی اللہ نے جس شرک پر کوئی دلیل نہیں اتاری انہوں نے وہ شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس لیے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جائے گا. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اوا یابی کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، اوا یابی پناہ لینا. اس سے ماوا اس میں ظرف ہے، جیسے سجدہ یسجد تو سجدہ کرنا، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، اس میں ظرف ہے. ماوا جائے پناہ، ماواہم ٹھکانہ آپ کہہ لیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. دنیا میں بزدلی کی زندگی جئیں گے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وبئسا، اور کتنا برا ہے، مسوا ٹھکانہ، الظالمین ظلم کرنے والوں کا، اور ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. وہ جو منافق تھے وہ بات کر رہے تھے کہ تمہیں کیوں بھائی اتنا نقصان اٹھانا پڑا، تم تو مسلمان ہو، تم تو سچے ہو، وہ تو مشرک ہیں، اتنا تمہیں کیوں نقصان اٹھانا پڑا. اس پس منظر میں وَلَقَدْ اور تحقیق، صدقہ سچ کر دکھایا، کم تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے، وعدہ اپنا وعدہ، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم ہی سر بلند ہو گئے اگر تم ان کو، تو اپنا وعدہ نصرت کا پورا کر لیا تھا، پورا کیا ہے جب تم انہیں قتل کر رہے تھے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی. یعنی کچھ لوگوں نے، اب آپ دیکھیں اس سے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں نے درے کو چھوڑا تھا وہ کوئی سرکار کی نافرمانی نہیں کرنے چاہتے تھے، وہ سرکار پہ مر مٹنے والے لوگ تھے. ان کی ایک اجتہادی خطا تھی. جب اجتہادی خطا کی وجہ سے رسول کریم علیہ السلام کا ایک حکم نہ مانا جائے تو اس طرح سختی سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہاں رات دن اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا تمسخر اڑایا جائے، پھر بندہ خود سوچے کہ وہاں اللہ کی رحمتیں کیا نازل ہوں گی. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے پھر اختلاف کیا معاملے میں. یعنی بعض کہتے تھے نہیں ادھر رہو، بعض کہتے تھے نہیں جنگ ختم ہوگی، ادھر رہنے کا مقصد کیا ہے. وتنازعتم فی الامر وعصیتم، لفظی معنی ہے تم نے نافرمانی کی. مراد کیا ہے؟ تم نے رسول کریم علیہ السلام کا حکم ماننے میں وہ چیز نہیں دکھائی جو تمہیں دکھانی چاہیے تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آگے ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو سب نصیحتیں کرنے کے بعد آگے فرمایا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. عفا عنکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. یعنی جو بندہ وہ چیزیں تو دیکھتا ہے، اللہ کے معاف کرنے کے وعدے کو، بشارت کو بلا دیتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، وہ صحابہ سے بغض رکھنے والا ہے. جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، تم کون ہوتے ہو ان کے بارے میں بات کرنے والے.
دوسرا یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ اپنے بندے کو جیسے بھی خطاب کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو گندم کا دانہ تھا جو بھی چیز درخت کے قریب گئے تھے، تو اللہ نے خود کہا ہے کہ وہ فنسیا، بھول گئے تھے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کا ارادہ نہیں تھا۔ میں اور آپ بھول جائے تو کوئی بات نہیں ہے، حضرت آدم بھول گئے تھے، لیکن وہاں بھی اللہ نے عصا کا لفظ ایک مقام پر آیا ہے۔ یہ جتنا مرتبہ بلند ہوتا ہے اتنی پھر احتیاط بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ معلوم کہتے ہیں نا کہ بود آدم دیدہ نور قدیم، آنکھ میں ایک ذرہ چلا جائے نا، ذرہ، تو بندہ تڑپ اٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت آدم تو زمانے کی آنکھ تھے، جو کام ان سے اس طریقے سے بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس طریقے سے فرمایا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں عصا اور غوا کا لفظ آ گیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے نسیاناً وہ کام کیا تھا، تو اگر صحابہ کرام کے بارے میں ایسا ہے تم کا آ گیا، تو تمہیں فلسفے جاننے کی کیا ضرورت ہے جی؟ صحابہ کرام نے استغفر اللہ نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ کی؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ یہ تمہارا اندر کا بغض ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، تمہیں قرآن و سنت کے دلائل سے غرض نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے حکم نہیں مانا، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، من بعد بعد اس کے ما جو کچھ، ارا یوری کا معنی دکھانا، رآ دیکھنا، ارا دکھانا، متعدی بن گیا، کم تمہیں، بعد اس کے کہ اس نے دکھا دیا تمہیں، ما تحبون جو کچھ تم چاہتے تھے، یعنی تمہیں اللہ نے فتح دے دی تھی، تمہیں فتح مل گئی تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ تمہیں سرکار نے ایک مرتبہ نا سرکار خطبہ دے رہے تھے تو لوگ کھڑے تھے، کسی آپ بولا بیٹھ جاؤ، ایک صحابی دروازے سے داخل ہو رہے تھے، ایک پاؤں باہر تھا ایک اندر تھا، ان کا ایک پاؤں باہر رہا دوسرا اندر رہا، وہیں بیٹھ گئے کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا۔ پھر جب سرکار نے فرما دیا تھا تم یہاں رہو، تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے، جس کو تم پسند کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی بندہ وہ تھا جو دنیا چاہتا تھا، یعنی اس نے سوچا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے ہم مال غنیمت کے حصول میں شریک ہو جائیں، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کوئی وہ جو آخرت چاہتا تھا۔ اس سے مراد یعنی یہ اس خاص پس منظر میں لے، یعنی یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ جو تھے وہ دنیا چاہنے والے تھے، یہ ایسے ہی استدلال آج کل لوگ کرتے ہیں، ایسے ہی استدلال کرتے ہیں کہ جی صحابہ کے 3 گروہ ہیں، جو 10ویں پارے میں آتا ہے، وہ خدا کے بندے کدھر 3 گروہ ہیں، وہ تو ایک خاص پس منظر میں آیت نازل ہوئی تھی، تم نے اس کو گروہ بنا کے رکھ دیا، کیسے یہ؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں یہ تھا، یہ خاص پس منظر میں۔ اگر صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ اسی طرح دنیا کے طالب تھے ایسے یہ لوگ کہتے ہیں، تو پھر اللہ یہ کیوں اعلان کرتا کہ میں سب صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں، رضی اللہ عنہم، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابی کے درجے کو بعد والا بندہ جتنا بھی متقی ہو، جتنا بڑا شیخ ہو، کسی ادنا صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک تھے نا حضرت واشی بن حرب، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا احد میں، واشی بن حرب بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اور انہیں سرکار نے فرمایا تھا تمہیں میں نے معاف کر دیا ہے لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے، میرا حمزہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے مقامات کے پہلے درجے کو بھی نہیں پہنچے، کیونکہ واشی بن حرب کو رسول کریم علیہ الصلوۃ کی زیارت کرنے کا شرف ملا ہے۔ صحابہ کرام کے مقام کا سبب زیارت رسول ہے، صحبت رسول ہے۔ تو ان چیزوں کو سب پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔ یہ اس خاص پس منظر میں ہے کہ جن لوگوں نے درہ چھوڑ دیا وہ مال غنیمت کے لیے تھے، جو ڈٹے رہے وہ سرکار کا حکم ماننے کے لیے تھے۔
اللہ پاک فرماتا ہے ثم صرفکم عنہم، پھر پھیر دیا تمہیں اللہ نے عنہم، ان سے مراد کیا ہے کہ پھر تمہاری جو فتح ہے وہ دوسرا رخ اختیار کر گئی. کس لیے؟ لِيَبْتَلِيَكُمْ، بلا کا معنی ہوتا ہے آزمانا، بلا مبین، بہت بڑی آزمائش. ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں. لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر تمہاری فتح کو بدل دیا اور تمہارا بہت سا نقصان ہوا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ کون وہ بندہ ہے جو اس حال میں بھی ایمان پر قائم ہے اور کون وہ ہے جو ایمان چھوڑ گیا ہے. تو جب سرکار نے، یعنی صحابہ کو پتہ چلا کہ سرکار شہید نہیں ہوئے، سرکار موجود ہیں اس جہان میں، تو پھر سب صحابہ پلٹ کے آئے اور پھر انہوں نے دوبارہ جہاد کیا، دوبارہ جنگ کی. تو اللہ پاک فرماتا ہے لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. آگے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. غزوہ بدر میں جو بھی ہوا نا، عہد میں جو بھی ہوا نا، اب جو بندہ اس سے استدلال کر کے کسی صحابی کے بارے میں تان کرے گا، کوئی بندہ جو تان کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی محبت میں نہیں بول رہا، وہ صحابہ کے بغض میں بول رہا ہے. اور دیکھیں ہر بات کی بھی نہیں جاتی. بندے کو اپنے گھر سے محبت ہے نا، وہ اپنے گھر کی باتیں، کوئی ایسی میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے وہ آگے وہ اس کا اعلان نہیں کرتا. ہر بات نہیں کی جاتی، بات وہ کی جاتی ہے یہاں محبت میں کمی ہوتی ہے. تو بھائی جب اللہ نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو دوبارہ ان چیزوں کو چھیڑنے والے اور اس کی وجہ سے صحابہ پر تان کرنے والے؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر. یعنی اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں پر ہی بڑا فرماتا ہے فضل. وہ تو مومن گناہ گار بھی ہو تو اس پر بھی فضل فرماتا رہتا ہے. اور صحابہ نے تو سب کچھ لٹا دیا تھا سرکار کی محبت میں. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. یہ آج رکوع تو خیر مکمل نہیں ہوا انشاءاللہ. یہ آج پہلا درس ہے نومبر کا. ہاں، یہ پچھلے نومبر کو ہم نے شروع کیا تھا جی. پچھلے نومبر کا پہلا ہی بدھ تھا جب ہم نے یہ درس شروع کیا تھا. تو 1 سال آج ہو گیا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. پروردگار عالم ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے. میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما. میرے مالک قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز. میرے مالک ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دے. میرے مالک ہمیں اپنے افکار و خیالات کو قرآنی تعلیمات کے مطابق ڈالنے کی سعادت نصیب فرما. پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ، تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. میرے مالک ہمارے جسموں کے دکھ بھی دور فرما، ہماری روحوں کے روگ بھی دور فرما. پروردگار عالم جمیع مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے، بالخصوص اس مسجد کو آباد کرنے والے تیرے جتنے بھی بندے اس جہان سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. یا اکرم الاکرمین، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت دیتے ہیں، میرے مالک ان سب کی حاضری کو شرف و قبولیت عطا فرما.
میرے مالک سب کے وقت میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما، ایمانی درجات میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک صاحب کو جزائے